السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 20 سورت کورس میں سے ہم سورت نمبر 7 سورت القاریہ اس کی غلطیوں کو درست کریں گے اور اس کے رولز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری غلطیاں درست ہو سکیں اور ہم قرآن مجید کی اس سورت کو تجوید کے قواعد کے مطابق ہم پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ سورت القاریہ، یہ اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں یہ نہیں پڑھیں گے، یہ ہا ساکن ہو جائے گی، یہ اس طرح کی اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ ہا کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہا ہے اس کے اوپر دو نقطے ہوں، تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، یا دو پیش یا دو نقطے، یا اس کے اوپر الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو، جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ ہا کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ جب ہم پڑھیں گے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ہم رکھیں گے، اس ہا کو ہم ساکن کریں گے، ہا بنائیں گے، اس کو گول تا کی جو تبدیلی ہے یہ ہا میں بدل جائے گی۔ یہ وقف کی صورت میں جتنے بھی یہ وقف آ رہے ہیں یہ سارے تقریباً زیادہ تر اسی گول تا اور گول ہا کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ تو ہم تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے یہ غیر قلقلہ حرف ہے جی، با کو سین کے ساتھ ساکن حرف سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ سین غیر قلقلہ ہے۔ جب ہم با کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو بغیر جنبش کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ میم کو اس میں جلالت اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اس میں جلالت اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس لام سے پہلے زیر آ گئی۔ اور ہا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، را کو ہم ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ آواز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، یہ ہا اور اس ہا کی آواز میں فرق رکھنا ہے۔ اس ہا کی آواز سینے کی طرف سے ہے اور اس کو حلق کے درمیان سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو میم کے اوپر کھڑی حرکات ہے، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی لمبائی ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ اس کو ایک الف سے زیادہ اور ایک الف سے کم نہیں کھینچنا، یعنی کہ ایک الف کا مطلب ہے کہ ایک الف کی ہی لمبائی پیدا ہوگی۔ نون کو را کے ساتھ بنائیں گے، یہ شمسی حروف ہیں، یہ بھی شمسی حرف ہے، یہ لام بھی شمسی حرف ہے جن کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، یہ را بھی شمسی حرف ہے۔ تو اس کے ساتھ جو الف لام لکھا جاتا ہے اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح یہ را ہے، یہ بھی شمسی حرف ہے، اس کا بھی یہ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہا زیریہ ہی یہ یا مدہ ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر اور میم کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے اور میم کو ساکن کر کے ہم وقف کر دیں گے۔ پڑھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جی حمزہ کو لام کے ساتھ بنائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، جس طرح یہ غیر قلقلہ تھا یہ بھی غیر قلقلہ ہے، اس کو بغیر جنبش کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ تو حمزہ زبر لام ال کے ساتھ ہم اس کو بغیر جنبش کے ساتھ یعنی کہ آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ کی پہچان ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، اور عین کو جب ہا کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ اوپر دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ یہاں پر وقف ہو جائے گا۔ پڑھیں گے القاریہ، اور اب یہاں پہ یہ دونوں حرف رسم الخط ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لام تعریف تو اس کا پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو الف لام یہ الف اور یہ الف یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ساکن حرف کا اصول ہے کہ اس کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ متحرک حرف لام کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے۔ تو میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور قاف کے اوپر زبر اور ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے، عین کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہا ساکن ہو جائے گا۔ تو پڑھیں گے مل قاریہ، یہ لام باریک پڑھیں گے، اور اس کے بعد واو کو جلدی پڑھیں گے۔ میم الف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد
حمزہ تخلیقی، یہ حمزہ تخلیقی ہے، یہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل یعنی کہ فاصلے والی مد کہتے ہیں۔ تو اس کی لمبائی 2 سے 3 الف کے برابر، اس کی لمبائی کے حوالے سے مختلف ائمہ نے اپنے نظریات بیان کیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 2 الف، کچھ کہتے ہیں 3 الف، ٹھیک ہے، کچھ 1 الف بھی کچھ نے لکھا ہے۔ تو ہم ان کے درمیان میں رہتے ہوئے کیونکہ اس کے جو لمبائی کے جو 2 یا 3 الف کے برابر یا 3، ان کو کہتے ہیں کہ کسر، طول، یا اس کی 3 اقسام ہیں، کسر، طول، توسط اور طول، یہ 3 اس کی اقسام ہیں۔ تو اس کو ہم 2 سے 3 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے وَمَا۔ آگے حمزہ تخلیقی ہے، اس کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے تو یہ دال حروف قلقلہ ہے، اس کو اشارہ یہ قلقلہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ سٹار سے ہم نے اشارہ دیا ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم جنبش کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر قلقلہ ہے، یہ بغیر جنبش کے ساتھ ہے، اور یہ حروف قلقلہ ہے، یہ جنبش کے ساتھ، یہ دونوں کا فرق بھی سیکھیں۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ اس کو اضافی لائن کہہ لیں، اضافی حرف ہے جو کہ لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں شمار کیا جاتا، یہ رسم الخط ہے۔ تو پڑھیں گے جی وَمَا أَدْرَاكَ، کاف کے اوپر چونکہ زبر ہے اس کو جلدی ادا کریں گے، اور اسی طرح یہ دوبارہ لفظ رپیٹ ہو رہا ہے تو پڑھیں گے مل قاریعہ، یا زبر ہوا یو، یہ واولین ہے، اور میم کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے یوم، یا کے اوپر زبر ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی واو ساکن ہے اور یہ بھی واو ساکن ہے، تو ان کا فرق کیا ہے کہ یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واولین ہے۔ یہ واولین اور واو مدہ کا فرق بھی آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے، اس کو نہ کھینچنا ہے، نہ ہی آپ اس کو جلدی پڑھیں گے، بلکہ اس کو درمیانے درجے میں آپ اس کو رکھ کے پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے یوم، یکو، یہ کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف لام جو ہے یہ شمسی حرف کے ساتھ ہے، تو یہ اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف لام لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کو غنہ کے ساتھ ملانے کی صورت میں غنہ کریں گے۔ جب ہم زبر پڑھیں گے تو زبر کے ساتھ الف بھی ہے تو یہ الف مدہ ہے، تو اس کو ہم جب ملائیں گے تو غنہ کریں گے تو بھی لمبا کریں گے، جب ہم یہ نون زبر الف نہ پڑھیں گے تب بھی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ ملا کر بھی اور ادا کرنے کی صورت میں بھی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اور سین کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے یکون الناس، یہ لام قمری حرف ہے، اس کا لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو الف ہے تو یہ الف یہاں پہ اب نہیں پڑھا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ساکن حرف ہے تو اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے متحرک حرف چاہیے، تو یہ کاف کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے کلف، را زبر الف را، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں ادھر بھی الف تھا لیکن ہم اس کو نہیں پڑھا، اور اس کے ساتھ الف ہے لیکن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ساکن حرف تھا، اس کو اس کے ساتھ ملانا تھا، تو یہ یہاں پہ ساکن حرف نہیں ہے تو لہٰذا یہ الف مدہ ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تو پڑھیں گے کلفرا، یہ غیر قلقلہ بھی ہے کلفرا، اور شین کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ قمری حرف ہے، اس کا لام تعریف پڑھا جا رہا ہے، اور میم کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حروف قلقلہ ہے، جنبش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس کے جنبش کے 3 قسمیں ہیں، جنبش کی حروف قلقلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک متحرکات کی صورت میں ہے، ایک حروف کے درمیان میں جس طرح یہ حرف درمیان میں آ گیا، اور ایک وقف کی صورت میں ہے، لیکن جو حرکات کی صورت میں ہے وہ نامعلوم طریقے کے ساتھ اس کو قلقلہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ درمیان میں جو ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ اس کو جنبش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں یہاں پہ جنبش پیدا ہونی، لیکن جب ہم وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے تو اس صورت میں جنبش زیادہ ہوگی، یعنی کہ واضح طریقے کے ساتھ ہم اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اور سا پر ہم وقف کریں گے، سا کے نیچے جو زیر ہے
یہ زیر پڑھنے میں نہیں آئے گی، یہ سا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوبارہ اس کو سمجھتے ہیں، کالفراش المبثوث، مبثوث، اب واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں کو جلدی پڑھیں گے، واتا، کاف کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور نون کو کمری حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جیم کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، یہ با الف مدہ ہے اور لام کو بھی جلدی ادا کریں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، یہ بھی یہاں پہ ہم نے پیچھے ایک ورڈ پڑھا تھا، یہ کل فرا، یہ اسی طرح یہ دیکھیں کل، اس کا یہ لام تعریف پڑھا جا رہا ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، عین کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، ان کی آوازوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ایہ نل نہیں پڑھنا بلکہ عیہ پڑھنا لفظ ہے، عیہ، عین کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے، نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ گیا تو لہٰذا یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، چھپا کر ہم اخفا کریں گے، غنہ ہوگا تو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، یہ واو مدہ ایک الف کے برابر اور جہاں پہ وقف ہو جائے گا، پڑھیں گے کالعہن المنفوش، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہاں پہ میم مشدد آ گیا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، فا کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا ملانے کی صورت میں تو لمبائی بھی ایک الف کے برابر ہوگی، اور زبر کے بعد الف آ گیا تو لہٰذا ہم اس کو تب بھی اس کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، پڑھیں گے فَأَمَّا، یہاں پہ میم کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا ہے تو یہاں پہ چھپا کر ہم غنہ کریں گے تو غنہ کی صورت میں بھی لمبائی ایک الف کے برابر، یہاں پہ ملا کر غنہ کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر، یہاں پہ چھپا کر ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے تو بھی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، پڑھیں گے جی، من ثقلت، سا قاف کو جلدی پڑھیں گے، لام کو تا کے ساتھ ملائیں گے، یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، من ثقلت، میم کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، واو زبر الف، وا یہ الف مدہ ہے، زا زیریہ زی یہ یائے مدہ ہے، اس کو بھی دونوں کو یہ حروف مدہ کے دونوں اقسام یہاں پہ آگئی ہیں تو ان دونوں کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، نون کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پہ وقف ہو جائے گا، من ثقلت موازینہ، یہ تینوں کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ تینوں حرکات ہیں، فہو، ان کو جلدی پڑھیں گے، لمبا نہیں کرنا، فا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی، فی، فہو فی، یہ بھی یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا زیر کے بعد یا ساکن ہے، شین کے اوپر زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، عیش، یہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، یہ ہم جب تفصیلاً ہم قواعد پڑھیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کی پراپر طریقے سے گائیڈنس دیں گے، تنوین کے بعد را مشدد ہے تو یہ ادغام ہو رہا ہے تو غنہ کے بغیر اس کو ہم ادا کریں گے، را کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گے، دوات کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، یا کو ہا کے ساتھ ملا کر ہم وقف کر دیں گے، پڑھیں گے عیشۃ راضیہ، اب یہ جس طرح فا تھا اور یہاں پہ واو ہے تو چیز وہی ہے، وَأَمَّا ملا کر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار ہے، حروف حلقی بھی کہتے ہیں لیکن جب یہاں پہ وہ مخارج میں ہم حروف حلقی کہیں گے لیکن ہم یہاں پہ اس کو حروف اظہار کہیں گے، نون ساکن کے بعد خا حروف اظہار ہے تو بغیر غنہ کے اس کو ہم ادا کریں گے، تو خا کو پھر فا کے ساتھ اور فا کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے من خفت، من خفت، یہ دوبارہ لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے تو پڑھیں گے موازینہ، یہاں پہ اس میم اور اس میم میں یہ تھوڑا سا فرق سیکھ لیں کہ اس کو جب ہم نے ملا کر اس کے ساتھ پڑھا تھا تو غنہ بھی ہوا تھا لیکن ہم نے اس کو کھینچ کے بھی پڑھا تھا کیونکہ یہ میم مشدد جو ہے یہ الف مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی،
تو لہٰذا ہم نے اس کو ملانے کی صورت میں بھی غنہ کیا تھا اور ہم نے پڑھنے کی صورت میں بھی ہم نے اس کو پھر دوبارہ ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا تھا. اور یہاں پہ فا کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو ملانے کی صورت میں غنہ ہوگا، لیکن جب ہم اس کے اوپر پیش پڑھیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے. اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ایک الف کے برابر، یہ کھڑی حرکات میں سے ہے تو ایک الف کے برابر لمبائی ہوگی. پڑھیں گے فَأُمُّهُ، ہا الف مدہ ہے، واؤ کو جلدی پڑھیں گے، یا کو ہا کے ساتھ ملا کر وقف کر دیں گے. ہاویہ، یہاں پہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، الف یہ مد منفصل آ گیا دوبارہ، تو اس کو 3 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تو اس کو جلدی پڑھیں گے اور اس کو 3 الف کے برابر پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ، یہ دوبارہ پھر پیچھے بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا تھا اور یہاں پہ بھی اب دوبارہ دہرائی ہو رہی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ، ما اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور یا کو ہا کے ساتھ، یہ پہلے ہی ساکن ہے. یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہا کو ساکن کیا تھا تو یہ آلریڈی پہلے ہی ساکن ہے، تو یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پڑھیں گے ماہیہ، اب نون الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے. اور آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا حروف اظہار کا ہے، اس کو ہم بغیر غنہ کے فوراً ادا کریں گے. تو پڑھیں گے نارن، ہا الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر، میم کے نیچے زیر ہے اور یا کو ہا کے ساتھ وقف کر دیں گے تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، تنوین اور دونوں نقطے. یہ یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہا کو ساکن کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ نارن حامیہ. تو اب اس کو ہم دہراتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، مَالْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَالْقَارِعَةُ، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ نَارٌ حَامِیَہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس صورت سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کی غلطیاں درست ہوں گی. تو آپ نے اس کو بار بار اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو دہرائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو زبانی اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.